فواد چودھری اس وقت پی ٹی آئی میں ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی ہی کی وجہ سے ہم جو کچھ ہیں آج آپ نے مجھے لیا ہے، پی ٹی آئی کی وجہ سے ہماری تو پہچان ہی پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی میں ہی ہیں، تھے، ہیں اور رہیں گے. لیکن پی ٹی آئی آپ کو ابھی تک آن نہیں کرتی ہے. پی ٹی آئی تو عمران خان ہے. عمران خان سے میری 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وہ بالکل آن کرتے ہیں. لیکن پارٹی میں آپ کا رول ابھی تک نہیں ہو سکا اگر عمران خان آپ کو آن کرتے ہیں. ہم سے زبردستی سیاست جو ہے وہ چھڑوانے کی کوششیں ہوئیں اور اس کی وجہ سے ایک ویکیوم کریٹ ہوا جس میں یہ جو چھوٹی سی لیڈرشپ ہے اس کو یہ اختیار مل گیا. ادروائز ظاہر ہے کہ ان کا تو کوئی قد نہیں ہے کہ یہ کسی طور کے اوپر بھی سیاست میں کوئی کردار ادا کر سکے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا آپ پہ اعتماد ہے لیکن پی ٹی آئی نے آپ کو ٹکٹ نہیں دیا. ہمارے کاغذ ریجیکٹ ہو گئے. جج صاحب نے مجھے معافی کا پیغام بھیجا کہ میرے پہ بہت پریشر تھا، میں کیا کرتا، اور مجھے ساتھ مشورہ دیا کہ آپ نے سپریم کورٹ میں کاغذ پہ اپیل فائل نہیں کرنی کیونکہ آپ کا نام لسٹ میں ہے اور آپ کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے. تو اس طرح کے تو الیکشن ہوئے ہیں آپ کے سامنے. آپ کہتے رہے ہیں کہ ہماری باری آئے گی تو ہم اپنی کہانی سنائیں گے. جو اسلام آباد پولیس ہے انہوں نے مجھے اریسٹ کیا سپریم کورٹ سے، اور مجھے بہت ہی دکھ ہے اس بات کا کہ چیف جسٹس پاکستان جو اس وقت بندیال صاحب تھے وہ فیسیلیٹیٹر تھے ہمیں اریسٹ کرانے میں، ڈسپائٹ دس کہ ہمارے پاس کورٹ آرڈر تھا. کیا تشدد ہے جو نہیں کیا. اور میں فیڈرل منسٹر تھا، میں پارلیمنٹیرین تھا، کوئی نو کوسچن آسکڈ، کسی نے مجھے کوئی سوال بھی نہیں پوچھا، صرف تشدد ہوا. ہمارے میوچل دوست تھے، انہوں نے انٹروین کیا اینڈ اس کی وجہ سے ایک جو ہے تھوڑا مجھے ریلیف ملا. انہوں نے کہا جی یہ کنڈیم کر دیں. ہم نے کہا وہ تو پہلے ہی ہم کنڈیم کر رہے ہیں. عمران خان وہاں پہ جا کے کنڈیم کر چکے تھے 9 مئی کا سپریم کورٹ کے اندر، ہم نے بھی کنڈیم کر دیا. اصل دباؤ کیا تھا، چاہتے کیا تھے اس؟ عمران، اسماعیل، علی زیدی، ہم کوئی بھی آئی پی پی میں جانے کو تیار نہیں تھا. ہمارے ساتھ ہمیں زبردستی صاحبان آ گئے اور جی پہلے اسلام آباد سے لاہور گئے، پھر وہاں پہ صاحبان ان کے ساتھ جی آپ ادھر چلیں، اور پھر آئی پی پی میں جو ہے وہ ہم بیٹھ گئے جا کے. اس کے بعد پھر میں نے کہا جی ہم بیٹھ گئے ہیں، بس اتنا، اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے، اور بس آئی پی پی میں نے تو شامل نہیں ہونا اور نہ ہی ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے نہ کچھ ہے. لیکن آپ اس وقت عمران خان کو چھوڑ کے گئے جب وہ مشکل میں تھے. مجھے خان صاحب نے فون کیا، انہوں نے کہا تم پہ تشدد ہوا ہے. میں نے کہا جی سر ہوا. اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں بولے. انہوں نے کہا اچھا. اس کے بعد پھر میں نے علی جو خان صاحب کے جو ہمارے ہیں لوگ جانتے ہیں انہیں، ان کو میں نے فون کیا اور میں نے انہیں کہا کہ یہ ہو رہا ہے تو مجھے بتاؤ کیا کروں میں. پھر اس نے مجھے کہا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے علیحدہ ہو جو، کوئی ضرورت نہیں، اتنا نہیں برداشت ہو سکتا، کون انسان برداشت کر سکتا. تو پھر میں نے، اور ٹویٹ بھی پھر میں نے نہیں کی، ٹویٹ بھی ایک جو ہے وہ سرونگ ہے انہوں نے کی. فواد صاحب آپ تو فوج کے بہت قریب تصور کیے جاتے تھے، پھر یہ آپ کے ساتھ یہ سلوک، یہ رویہ؟ میں ہی نہیں، مطلب مجھے شیخ رشید صاحب کا اس دن فون آیا، انہوں نے مجھے کہا کہ یار اگر تم اور میں فوج کے خلاف ہیں تو اس ملک میں فوج کے ساتھ کون ہے. بالکل صحیح بات ہے. اب دیکھیے میرا بہت، کون سے آرمی چیف ہیں جن سے میرا احترام کا تعلق نہیں رہا، کون سے ڈی جی آئی ایس ہیں جن سے ہمارا تعلق نہیں رہا، اور صرف میرے ساتھ نہیں ہو رہا. ٹو بی فیئر ود پیر پگاڑا ہے، پرویز الہی صاحب ہیں، یہ شیخ رشید صاحب ہیں، یو نیم اٹ، کہ وہ سارے لوگ جو تھے وہ آج وہ اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ پالیسیز کے ساتھ نہیں کھڑے، یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں اتنا ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کوئی کہ اس طرح کا بہیمانہ تشدد اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم پہ ہو سکتی ہیں یا کوئی اپنا کرے گا. یا مطلب ہمارا ایک بہت گہرا اور بڑا پرانا تعلق تھا. ایسا کیا ہوا کہ آپ اب اسٹیبلشمنٹ کے اثاثے نہیں ہیں؟ فوج ہمارا اثاثہ ہے، فوج ہمارا اثاثہ ہے، ہم اثاثے نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات تو ظاہر ہے کہ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں تو خود بڑا حیران اور پریشان ہوں کہ یہ کیسے ہمیں جو ہے وہ اس طرح کے، ایون جو فضل الرحمان صاحب ہیں یا جو سارے لوگ ہیں، یہ کب فوج کے خلاف تھے. ہماری ہر چیز ہی پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے، اور جب پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے تو فوج از انٹیگرل پارٹ آف دس فریم ورک. لیکن فوج کو اس فریم ورک کو سمجھنا ہوگا اور ری اینالائز کرنی ہوگی اپنی پالیسی. آپ کا اب بھی فوج سے رابطہ ہے؟ نہیں جی، اب کیا رابطہ ہونا ہے، ہمیں انہوں نے مار مار کے حشر کر دیا، اب کیا رابطہ ہونا. تو کوئی خواہش ہے فوج سے تعلق رکھنے کی یا اب یہ ختم ہو گیا چیپٹر؟ ہم نے بڑی غلطی کی خان صاحب سے کہ جو بار بار ان کی بات ہی نہ کہ رابطے نہ کرو رکھو، رابطے نہ رکھو.
اگر ہم رابطے رکھتے شاید تو اس کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہو جاتا کہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں یہ اتنی نہ بڑھتی. دیکھیں نا آخر کوئی تو تھا نا جو عمران خان کو بتا رہا تھا کہ یہ آپ کو قتل کر دیں گے, اور ادھر ان کو بتایا جا رہا تھا, جو ہماری فوجی قیادت ہے اس کو بتایا جا رہا تھا کہ عمران خان آپ کو نہیں چھوڑے گا. تو جب وہ رابطہ ہی نہیں ہوا, ہم جیسے لوگ ہی درمیان سے نکل گئے, تو میرا خیال ہے یہ غلط فہمیاں اس سے بہت بڑھ گئیں. ان دا ہائنڈ سائٹ میں سوچتا ہوں کہ میں نے خان صاحب کی یہ بات مان کے غلطی کی. تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کروائی؟ یہ تو فوج کا ایک اپنی انٹرنل پالیٹکس تھی جو ہمارے اوپر آ گئی, اور اس کی عمران خان فوج کی سیاست کو سمجھتے نہیں تھے. اب عمران خان کے فوج سے تعلقات کی بحالی میں رکاوٹ کیا ہے؟ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ تلخیاں ہی ہیں زیادہ. عمران خان سے اگر ان کی بات چیت ہو, بحال ہو جائے کچھ معاملہ, تو اتنا بھی وہ نہیں ہے. چیزیں ایک ایک سٹیپ تو پیچھے لینا پڑے گا نا. تو وہ سٹیپ پیچھے لینے والا کون سا سٹیپ ہوگا؟ مطلب فوج اسٹیبلشمنٹ کو لینا پڑے گا نا سٹیپ واپس. عمران خان کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو جیل میں ہیں. ان کی بیگم عدت کیس کے اوپر جو آرگومنٹ ہوئے ہیں عمران خان کو سامنے بٹھا کے, مجھے آپ بتائیے یہ کس نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ یہ کیس کرو؟ عمران خان تو صرف فوج سے بات کرنا چاہتے تھے, پھر ایسا کیا ہوا کہ اب وہ سیاسی قیادت سے بات کرنے پر مجبور ہیں؟ ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں نا, فوج سے تو کوئی نہیں لڑنا چاہتا. ہم تو سمپل ایک فریم ورک میں جانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو اپنا پولیٹیکل رول محدود کرنا ہوگا, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اب پولیٹیکل پارٹیز ایک علیحدہ فیکٹر ہیں, لوگ علیحدہ فیکٹر ہیں. ایک گرینڈ ڈائلاگ ہی ہو سکتا ہے, اکیلا فوج سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فواد چودھری صاحب, بہت شکریہ آپ کا وائس آف امریکہ کو وقت دینے کا.